الذي لم يزل عالما حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام ستے ہو کہ جاگدے ہو جے جاگدے ہو تو پھر مینوں بھی پتہ لگے کہ تسی جاگدے ہو الصلاۃ والسلام مدنی مدینے والیا کوئی سوہنا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سوہنا نہیں تیرے نال دا سارا جہاں ہے گدا میرے سوہنیاں تیری یال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سوہنیاں تیری یال دا وسدار وے سیداں دا گھر آباد رہے در در انج نہیں کوئی لجپال دا جویں اے گھرانہ پال دا انج نہیں کوئی لجپال دا جویں اے گھرانہ پال دا مدنی مدینے والیا کوئی
سوہنا نہیں تیرے نال دا تیری عظمت و شان تو میں جاواں قربان ہے رتبہ بڑا صدیق دا یار ہے بے مثال دا اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد اور آقا دی بارگاہ چ درود ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی اور میری اس حاضری نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے اور جو میں آیت کریمہ تھوڑے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ادا مفہوم میں تھانوں سمجھان دی توفیق عطا فرمائے 24 سپارے دے وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کہ ایک اوے جڑا سچ لے کے آیا ہے تے دوجا اوے جڑا اس سچ دی تصدیق کرتا ہے اور او پرہیزگاراں چنے او متقیاں چنے ہن تسی پوچھو گے کہ او کون ہے جڑا سچ لے کے آیا ہے تے او کون ہے جڑا سچ دی تصدیق کردا ہے سچ لے کے آن والا میرا لجپال آقا ہے تے سچ دی تصدیق کرن والا ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ میری سرکار معراج تے گئے واپسی تے آ کے سرکار نے جدو مکے دیاں بندیاں نو دسیا کہ میں معراج تے گیا اور جدو میں واپس آیا تے کنڈی ہلدی پئی سی پانی چلدا پیا سی بستر میرا جے گرم سی تے میں مسجد اقصی بھی ویکھیا آیا مسجد حرام میں معراج تو آیا ابو جال کچھ سیانے نال لے کے تے حضرت ابو بکر صدیق دے کول چلا گیا تے جا کے آندا ہے کہ کوئی بندہ آکھے کہ میں راتوں رات گیا تے میں رب نو مل کے آیا تے میں آیا تے بستر بھی گرم سی پانی بھی چلدا پیا سی کنڈی بھی ہلدی پئی سی تو من لویں گا تے آپ نے فرمایا او آندا کون ہے انہاں نے آخیا آندا تے تیرا نبی ہے تے فرمایا جے میرا نبی آندا ہے تے او سچ آندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیت دا مفہوم ایدو آسان میرے حساب نال سی نہیں سمجھ سکنا کہ حضور اس سچ لے کے آئے صدیق نے اس سچ دی تصدیق کی تھی یہ تو ثابت ہویا کہ صدیق ہی ہوئے جن دی شان ہے اللہ تعالیٰ قرآن دی آیت حضرت ابو بکر صدیق آپ سرکار نال بڑے ہی محبت اور بڑے ہی پیار کرتے سی ایک دفعہ جدو مسلمانوں ضرورت آئی مال دی تو سرکار نے فرمایا کہ مال دیو اسلام واسطے تے حضرت عمر نے اپنا آدھا مال دیتا تے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے سارا مال گڑی وچ بن کے سرکار دے قدماں وچ رکھ دتا سبحان اللہ تے گھر جا کے دیواراں اُتے ہاتھ مارتے ہیں کہ سوئی تا نہیں رہ گئی وہ بھی یار دے قدماں تو قربان کر سبحان اللہ جدو سارا مال لے کے سرکار دے قدمہ چ رکھیا تے سرکار فرماندے نے ابو بکر گھر کی چھڑ کے آیا ہے تے فرمایا سونیا ابو بکر گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑ کے آیا ہے ابو بکر اپنی ہر چیز ہی لے آندیا کوڑ کی رکھی فرمایا کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے سونیا کوڑ کی رکھاں تے دیواں کی میری تے جان بھی تو ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے
یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق دے پیار دا تسی اتھوں اندازہ لا لو۔ میری سرکار نے سارے نو فرمایا جدو ہجرت دا وقت آیا کہ تم ہی ہجرت کر کے چلا جا، تم ہی چلا جا۔ حضرت ابوبکر صدیق نو فرمایا صدیق تو میرے نال جانا ہے۔ جدو ہجرت دی دن رات آئی میری سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً دروازہ کھول کے باہر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا صدیق تو تینج کھڑا سے جی میں دروازہ کھٹکھٹایا تے تو اس دروازے دے اگے ہی کھڑا سے۔ فرمایا سونیا جدو دا تساں فرمایا ہے کہ صدیق تو میرے نال چلنا ہے، میں ستا ہی کدی نہیں، ستا اس تو نہیں کہ کدی یار دروازہ کھٹکھٹاوے تے صدیق ستا نہ پیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نو نال لے کے میرے لجپال آقا ٹر پے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق کدی اگے ہوندے نے، کدی سرکار دے پیچھے ہوندے نے، کدی سرکار دے سجے ہوندے نے، کدی سرکار دے کھبے ہوندے نے۔ تے سرکار فرمایا صدیق کدی اگے ہونا ہے، کدی پیچھے ہونا ہے، کدی ایک سائیڈ تے ہونا ہے، کدی دوسری تے۔ مسئلہ کی ہے؟ فرمایا سونیا میرا دل کردا ہے اگر دشمن تواڈے اتے حملہ کرے پہلے صدیق دی جان۔ سبحان اللہ، سونیا تواڈے اتے دشمن حملہ کرے تے اگے سینہ صدیق دا ہو۔ جدو غار تے چڑھن لگے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھن لگے تے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سونیا تسی میرے کندھیاں اتے سوار ہو جاؤ، سونیا تسی میرے کندھیاں اتے سوار ہو جاؤ، تسی نازک ہو، میں تھانوں لے کے جانا۔ جدو اوتھے گئے تے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سونیا تسی باہر کھلوو، میں غار نو صاف کر لاں۔ حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے، غار نو صاف کیتا، سرکار نو بلایا، سرکار آئے تے حضرت ابوبکر صدیق دی گود دے وچ سر رکھ کے میرے لجپال آقا سو گئے۔ باہر جدوں کافر آئے تے کھوجی آکھیا بے اندر بندے ہیں، پیراں دے نشان دسنے، تے ابو جہل آکھیا بے اندر بندے۔ ابو جہل کی آکھیا سمجھ نہ آئی، ابو جہل کی آکھیا بے اندر کوئی نہیں، ہن وی کو جاندے نے اندر کوئی نہیں، جے اپڑے ہو تے مڑ تھانوں دا دے، جے نہ اپڑے تے تھوڑی سمجھ ہن وی کو جاندے نے اندر کوئی نہیں، این ہن وی اندر ہی، اولے بھی کو جاندے ہے اندر کوئی نہیں، ہائے اولے بھی اندر ہی، سرکار ہائے اولے بھی اندر ہی۔ او چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق سرکار دے یارے مزار بھی نے تے یارے غار بھی نے تے یارے مزار بھی نے۔ جدو حضرت ابوبکر صدیق دا وصال دا وقت تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ وصیت کی تھی کہ جدوں میں مر جاواں تے میرے جنازے نو لے کے سرکار دے روزہ اقدس دے باہر رکھ کے پوچھنا سونیا جے اجازت ہوئے تے یار نو نال سما دئیے۔ جدو آپ دا وصال ہویا تے آپ نو لے کے گئے نا تے جدو مدینے دیاں گلیاں جو آپ دا جنازہ لے کے آئے تے لیا کے سرکار دے قدماں چ رکھیا تے پوچھیا سونیا جے اجازت ہوئے تے صدیق نو تھاڈے نال دفنا دئیے۔ تے روزے دے اندروں آواز آئی کہ اے میرے صحابہ میرے یار نو میرے یار دے نال ہی سوا دیو، یار نو یار دے نال سوا دیو۔ حضرت ابوبکر صدیق کچھ بندے نے صدیق دا ایمان نہیں سی ٹھیک، کوئی لوگ کہندے نے اوہی لوگ جڑے نے او علام نو بھی سلام کردے نے۔ میں سوال کیتا بے علام نو کیوں سلام کرنا ہے؟ اس آکھیا اے علام غازی دا ہے۔ میں آکھیا اے اوہی علام ہے جڑا غازی پھڑیا ہے؟
آکھیا نہیں او علام نہیں، اس علامتی اس علام نال نسبت ہے، او جڑے علامتی اس علام نال نسبت ہے جنوں غازی پھڑیا ہے اونوں تا سلام کرنا ہے، جنوں 15 صدیاں دا سرکار سینے نال لایا ہے اونوں کیوں نہ سلام کردا؟ سرکار دے عشق دے اندر حضرت ابوبکر صدیق فنا سی، آپ فرماندے سے سونیا میرا دل کردا ہے تسی بیٹھے رہو تے میں ویکھدا رہاں، کی کردے یار ہی ایڈا سونا آیا، جڑے ویکھے وہی عاشق ہو گیا۔ ایک حضور دے صحابی سی تے جدو سرکار نے سارے نو ہجرت آکھیا نا تسی مدینے ہجرت کر جاؤ، پھر آپ بھی ہجرت کر گئے، تے او بزرگ سی تو انہوں نے فرمایا کہ تو ہجرت نہیں کر سکدا تو مکے ہی رہو۔ تو جدو پھر یار دے فراق نے ستایا نا، ادو اپنے پترا نو آ کے آندا ہے کہ میں مکے نہیں رہنا۔ پتر پوچھتے نے ابا مکے کیوں نہ رہنا؟ آندے نے پترا میں نہیں مکے رہنا۔ وہ پوچھتے نے کیوں نہ رہنا؟ کہندا ہے اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنا دے ساوے غلام فریدا اتھے کی وسنا تے جتھے یار نظر نہ آوے غلام فریدا اتھے کی وسنا تے جتھے یار نظر نہ آوے۔ پترا نو آندے نے میں مدینے جانا ہے۔ پترا آکھیا ابا تسی سفر نہ کر سکدے، سواری تے بیٹھ نہیں سکدے، تے پترا نو فرماندے نے مینوں اٹھ دے اتے بٹھا کے رسیاں نال بن کے اٹھ دا منہ مدینے ال کر چھڑو۔ انہاں نے ایویں ہی کیتا، بن کے منہ مدینے ال کر چھڑیا۔ جدو راج جا رہا سفر کردیاں تے موت دا وقت قریب آ گیا، اسرائیل موت لین آ گیا۔ جدو جان لین آ گیا تے منہ مدینے ال کر کے آندے نے کھلی رکھی اساں نینا والی باری اڈیک سانو مدنی دی۔ او دوروں دے نے تے زبان آل نالے ہی پڑھ دے نے کھلی رکھی اساں نینا والی باری اڈیک سانو مدنی دی کدو آوے گی سونے دی سواری اڈیک سانو مدنی دی کھلی رکھی۔ روندے نے تے آندے نے سنیا کدی تیرا دیدار ہو جاتا میرا کم بن جاتا، کھلی رکھی اساں نینا والی باری اڈیک سانو مدنی دی کدو آوے گی سونے دی سواری اڈیک سانو مدنی دی۔ ایک چھوٹا جہا بچہ ہے مدینے دا، میرے لجپال آقا نال پیار ہو گیا ہے، پر باپ یہودی ڈردا ہے کہ متے باپ دی عزت نہ ہوئے، باپ قبیلے چ عزت بے عزت نہ ہوئے کہ تو تے یہودی ہے، تیرا پتر اس محمد دا غلام بن گیا ہے، لیکن سرکار نال بڑا ہی پیار کردا ہے۔ جدوں موت دا وقت قریب آ گیا تے دل کردا ہے سرکار سامنے اکھاں دے اون، تے رو کے زبان حال نالے ہی آندا ہے کھلی رکھی اساں نینا والی باری اڈیک سانو مدنی دی کدو آوے گی سونے دی سواری اڈیک سانو مدنی دی۔ اجے کلمہ نہیں پڑھیا ہے یہودی پر محبت کندے نال کیتی سو؟ محبت لجپالا نال کر لئی سو۔ میں پوچھیا کہ اعلی حضرت کولوں اعلی حضرت کیا ہے بندہ جڑا بندہ ہے اے ہن آخری وقت وچ کلمہ پڑھ لوے کیا ہے انہوں جنت ملے گی، انہوں مقام ملے گا؟
تے آپ فرماندے نے قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. گل نو سمجھو کہ جڑے سرکار دے عشق دا او داغ سینے اتے لے کے جا رہے ہیں نا، پاویں بڑا بھی گنہگار ہویا، رب آکھنا ہے میرے یار دا عاشق ہے نو جان دیو. سبحان اللہ. قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ تبارک و تعالی تہاڈی اور میری حاضرین اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.